السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسان تفسیر القرآن میں آج انشاءاللہ عز و جل سورہ ملک کی آیت نمبر 27 اور 28 لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے انشاءاللہ عز و جل ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے یہ دو آیات تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون۔ پھر جس وقت اسے قریب آتے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے جس کا تم بار بار مطالبہ کرتے تھے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ آپ فرمائیے اے منکرو، ذرا غور تو کرو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں کو ہلاک کر دے یا ہم پہ رحم فرمائے تو کون بچا لے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔ اب ان دو آیات کا لفظی ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ فلما پھر جس وقت رأوہ اسے دیکھیں گے، زلفتاً قریب آتے، سیئت تو بگڑ جائیں گے، وجوہ چہرے، الذین ان کے جنہوں نے کفروا کفر کیا، وقیلا اور انہیں کہا جائے گا، ھذا یہ ہے، الذی وہ، کنتم تم تھے، بہ جس کا، تدعون بار بار مطالبہ کرتے تھے۔ قل آپ فرما دیجئے، ارأیتم ذرا غور تو کرو، ان اگر اہلکنی اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کر دے، او رحمنا یا ہم پہ رحم فرمائے، فمن یجیر تو کون بچا لے گا، الکافرین کافروں کو، من سے عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ اب ان دو آیات کا ترجمہ کنز العرفان سے بھی کرتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ عذاب جو تم مانگتے تھے۔ تم فرماؤ، بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پہ رحم فرمائے تو وہ کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ آج تو تم قیامت کے لیے جلدی مچا رہے ہو، جب وہ قیامت برپا ہوگی تو تمہاری حالت دیکھنے والی ہوگی، مارے خوف کے چہرے بگڑ جائیں گے، رخساروں کا رنگ جو ہے وہ سیاہ پڑ جائے گا، رخساروں کی سرخی غائب ہو جائے گی، ہونٹ لٹکنے لگیں گے، زبانیں باہر نکل آئیں گی، آنکھیں اندر دسی جا رہی ہوں گی، حواس باختہ ہوں گے، دماغی توازن کھو بیٹھو گے۔ اس وقت تمہارے پاس اتنی ہوش کب ہوگی کہ تم اس پر ایمان لاؤ، یعنی قیامت پر ایمان لاؤ، اور اگر ایمان لے بھی آؤ تو اس وقت کا ایمان بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت کو دیکھے بغیر اس پہ ایمان لانا ہے، دیکھ کر ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس وقت تمہیں کہا جائے گا، یہ لو وہ قیامت آ گئی جس کا تم بڑی شدت
اور اصرار سے مطالبہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار آخرت میں اس عذاب کو اپنے قریب دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا یا وعدہ کیا گیا ہے، تو کافروں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، وحشت و غم سے ان کی صورتیں خراب ہو جائیں گی۔ جہنم کے فرشتے ان سے کہیں گے یہ ہے وہ عذاب جو مزاح کے طور پر تم مانگتے تھے، اور انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے تھے کہ وہ عذاب کہاں ہے، کب آئے گا، جلدی لاؤ۔ اب دیکھ لو یہ وہ عذاب جس کی تم جو ہے وہ طلب کر رہے تھے۔ آگے فرمایا قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ یعنی ہمارے ساتھ تو ہوگی، ہمارے ساتھ جو بیتے گی تم اس کی فکر نہ کرو، تم اپنی خیر مناؤ۔ اللہ کی ذات پر تم ایمان نہیں رکھتے، جب اس نے تمہیں پکڑ لیا تو تمہیں کون آ کر نجات دلائے گا؟ تمہارا سارا وقت ہم پر زبانیں تان دراز کرنے میں گزر جاتا ہے، شب و روز تم ہم پر تنقید کے تیر برساتے رہتے ہو۔ کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک لیا کرو اور انجام یا اپنے انجام کے بارے میں ذرا سوچ لیا کرو۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ۔ کفار مکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی وفات کی آرزو رکھتے تھے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا۔ آپ ان کفار سے فرما دیں کہ ہم مومن ہیں اور وہ اچھی چیزوں میں سے ایک کے منتظر ہیں، تمہاری آرزو کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے صحابہ کو وفات دے دے تو اس میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ او رحمنا، یا ہم پہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں ہماری مدد فرما کر ہم پہ رحم فرمائے، ہماری عمر دراز فرما دے۔ دونوں صورتوں میں فائدہ ہمارے لیے ہے۔ اب بتاؤ کہ وہ کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ۔ تمہیں تو بہرحال اپنے کفر کے سبب ضرور عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ ہماری وفات تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ تمہیں اپنی خیر منانی چاہیے، تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہمیں اتنا تو پتہ ہے کہ دوسرا شخص جہنمی ہے، دوسرے کے اعمال جو ہیں وہ برے ہیں، دوسرے کا کردار اچھا نہیں ہے، دوسرے کا اٹھنا بیٹھنا بری مجالس میں ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ تو اپنا نہیں پتہ کہ ہم 5 وقت کی نماز کیسے پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا کردار کیسا ہے، ہمیں اس بارے میں علم نہیں ہے کہ ہم روزی جو کما رہے ہیں ہمارا رزق کہاں سے آ رہا ہے، ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارے اعمال، ہمارے نامہ اعمال میں ہم کیا لکھ رہے ہیں، برائیاں لا رہے ہیں یا نیکیاں درج کروا رہے ہیں۔ آج وقت ہے اپنے اعمال کو پرکھیں، اپنے اعمال کو اس میں غور و فکر کریں کہ ہمارے اعمال کیا ہمیں اللہ کے دربار سے نجات دلا دیں گے؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے قیامت والے دن جو ہے ہم سر فخر سے بلند کریں، یا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ قیامت والے دن ندامت کی وجہ سے ہمارے سر رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے جھکے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان 2 آیات میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔